ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ اس جنگل میں ہرن، بندر، ہاتھی، طوطے اور خرگوش سب مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن اس جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش بھی تھا جس کا نام مونو تھا۔ مونو بہت پیارا اور نرم دل تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جنگل کے باقی جانور اسے کمزور سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مونو کسی بڑے کام کے قابل نہیں۔ جب بھی جنگل میں کوئی مقابلہ ہوتا، سب تیز ہرن طاقتور ریچھ کا نام لیتے، مگر مونو کا نام کوئی نہیں لیتا تھا۔ ایک دن مونو اداس ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دوست طوطا ٹینو اڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ٹینو نے پوچھا، مونو تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ مونو نے آہ بھری اور بولا، سب کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، کوئی مجھے کسی کام کے قابل نہیں سمجھتا۔ ٹینو نے مسکرا کر کہا، دوسروں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اصل طاقت ہمت اور محنت میں ہوتی ہے۔ اسی وقت جنگل میں ایک زوردار آواز گونجی۔ یہ جنگل کے بادشاہ شیر کی آواز تھی۔ شیر نے اعلان کیا، کل جنگل میں ایک بڑا مقابلہ ہوگا۔ جو بھی سب سے بہادر اور ذہین ہوگا اسے جنگل کا ہیرو بنایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی سب جانور بہت خوش ہو گئے۔ ہرن بولا، یہ مقابلہ تو میں ہی جیتوں گا، میں سب سے تیز ہوں۔ ریچھ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، جیت تو میری ہوگی کیونکہ میں سب سے طاقتور ہوں۔ لومڑی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم دونوں بھول رہے ہو کہ سب سے زیادہ عقل میرے پاس ہے۔ مونو خاموش کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ تینوں نے اس کے کان میں کہا، تم بھی حصہ لو۔ مونو نے حیرت سے کہا، میں؟ سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ تینوں بولا، اگر تم کوشش ہی نہیں کرو گے تو جیتو گے کیسے؟ اگلے دن پورا جنگل مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ شیر نے اعلان کیا، یہ مقابلہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ دوڑ، طاقت اور عقل کا امتحان۔ سب سے پہلے دوڑ شروع ہوئی۔ شیر نے زور سے کہا، 1 2 3 شروع۔ ہرن بجلی کی طرح دوڑا۔ ریچھ بھی پوری طاقت سے بھاگا۔ مونو نے بھی دوڑنا شروع کیا، مگر وہ آہستہ آہستہ دوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہرن بہت آگے نکل گیا، مگر جلد ہی وہ تھکنے لگا۔ ریچھ بھی ہانپنے لگا۔ مونو نے رفتار تو کم رکھی، مگر وہ رکا نہیں۔ آخرکار حیران کن طور پر مونو بھی فنش لائن تک پہنچ گیا۔ اب مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ طاقت کا امتحان تھا۔ ریچھ نے ایک بھاری لکڑی آسانی سے اٹھا لی۔ ہاتھی نے بھی ایک بڑا پتھر ہلا دیا۔ مونو نے کوشش کی، مگر وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکا۔ باقی جانور ہنسنے لگے، لیکن شیر نے کہا، طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، عقل بھی طاقت ہوتی ہے۔ اب تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوا۔ جنگل کے بیچ میں ایک مشکل راستہ تھا جس میں گڑے، درخت اور رکاوٹیں تھیں۔ شیر نے کہا، جو اس راستے سے صحیح طریقے سے گزر جائے گا وہی اصل فاتح ہوگا۔ ہرن تیزی سے اندر گیا، مگر جلدی میں وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ریچھ نے طاقت سے راستہ بنانے کی کوشش کی، مگر درختوں میں پھنس گیا۔ لومڑی نے چالاکی دکھائی، مگر وہ بھی راستہ بھول گئی۔ مونو آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہا تھا۔ وہ گڑوں سے بچتا، درختوں کے بیچ سے نکلتا اور راستہ یاد رکھتا گیا۔ آخرکار مونو اس مشکل راستے سے باہر نکل آیا۔ پورا جنگل حیران رہ گیا۔ شیر مسکرا کر کھڑا ہوا اور بولا، آج کا فاتح مونو ہے۔ سب جانور حیران تھے۔ شیر نے کہا، مونو نے ثابت کر دیا کہ اصل جیت طاقت اور رفتار سے نہیں بلکہ صبر، ہمت اور سمجھداری سے ہوتی ہے۔ اب وہی جانور جو پہلے مونو کا مذاق اڑاتے تھے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ہرن نے کہا، مونو تم واقعی بہادر ہو۔ ریچھ نے کہا، ہم نے تمہیں کم سمجھا لیکن تم سب سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ تینوں طوطا خوشی سے بولا، میں نے کہا تھا نا، اصل طاقت دل میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد مونو جنگل کا ہیرو بن گیا، اور جنگل کے سب جانوروں نے ایک اہم سبق سیکھا۔ کسی کو کبھی کمزور سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی چھوٹا سا خرگوش بھی سب کو حیران کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس خوبصورت جنگل میں سب جانور دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگے۔